آج ہم بات کریں گے 4 گھروں کی کہانی پر، ایک ایسی کہانی جو ہمیں سمجھائے گی کہ ہماری تربیت، اس میں ہونے والی کمی بیشی، ایک متوازن راستہ اور بگاڑ، یہ سب ہماری شخصیت پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ اور اس ساری بات کی جڑ ایک بہت سادہ سی حقیقت میں ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی معاشرہ اصل میں تو گھروں سے ہی بنتا ہے نا۔ ہر گھر اپنے آپ میں ایک پوری دنیا ہے، ایک ایسی دنیا جو اس میں رہنے والوں کی شخصیت کو بناتی ہے، ان کی تشکیل کرتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ گھر ہے کیا؟ کیا یہ صرف اینٹوں اور گارے سے بنی ایک عمارت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک پرسنالٹی فیکٹری ہے، یعنی شخصیت بنانے کی فیکٹری، ایک چھوٹی سی درسگاہ جہاں کسی کا کردار بنتا ہے یا پھر بگڑ جاتا ہے۔ تو اس سفر میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ گھر شخصیت کی فیکٹری کیسے ہے، پھر بات ہوگی کمی اور زیادتی کی، یعنی انتہاؤں کی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک متوازن گھر کیسا ہوتا ہے، پھر ایک بہت خطرناک صورتحال کا جائزہ لیں گے جب اولاد ہی حاکم بن جائیں، اور آخر میں ان سب سے نکل کر اعتدال کا راستہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، گھر شخصیت کی فیکٹری۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے پورے معاشرے کی جو بنیاد ہے نا، وہ انہی گھروں پر کھڑی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں تربیت کی 2 انتہاؤں کی طرف، یعنی کمی اور زیادتی۔ یہ وہ 2 ماڈل ہیں جہاں بیلنس یعنی توازن بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 انتہائیں ہیں کون سی؟ ایک طرف تو ہے یتیم خانہ جیسا گھر، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں محبت اور شفقت کی شدت کمی ہے، اور دوسری طرف ہے مداخلت والا گھر، جہاں اعتماد تو ہے نہیں، بس حد سے زیادہ کنٹرول کا راج ہے۔ اب جو پہلا گھر ہے نا، یتیم خانہ والا، وہاں ہو سکتا ہے کہ جسمانی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، لیکن جو محبت کی پیاس ہے وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ اپنی شناخت نہیں بنا پاتا، ایک بحران کا شکار رہتا ہے، اور آگے چل کر کسی بھی رشتے پر اعتماد کرنا اس کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان کی خاموشی اصل میں ایک چیخ ہوتی ہے۔ اور پھر آتا ہے دوسرا گھر، جہاں ہر بات پر ٹوکا ٹاکی ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، اولاد یا تو سیدھا بغاوت پہ اتر آتی ہے، یا پھر بالکل خاموش ہو جاتی ہے، اپنے اندر ہی گھٹتی رہتی ہے۔ اس کا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے، ہر بات میں ایک چیلنج نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو اطاعت اور اپنی آزادی کے بیچ مسلسل چلتی رہتی ہے۔ تو ان دونوں انتہاؤں اور ان کے مسائل کو دیکھنے کے بعد اب چلتے ہیں اس ماڈل کی طرف جو مثالی ہے، جو نشوونما کے لیے بہترین ہے، یعنی متوازن گھر۔ اچھا، تو ایک متوازن گھر جو ہے نا، وہ 4 ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ پہلا، محبت اور اصولوں کے بیچ ایک بیلنس۔ دوسرا، صحت مند بات چیت کا ماحول۔ تیسرا، اعتماد کی فضا۔ اور چوتھا، تربیت کا ایک ایسا عمل جو دھیرے دھیرے ہو، جس میں نہ تو بہت زیادہ سختی ہو اور نہ ہی بیجا آزادی۔ اور جب ایسا متوازن ماحول ملتا ہے نا، تو نتیجہ بھی بہترین نکلتا ہے۔ یہاں پلنے بڑھنے والی اولاد میں خود اعتمادی آتی ہے، انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اور ان کے اندر دوسروں کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن توازن کی اہمیت کو اور گہرائی میں سمجھنے کے لیے ایک چوتھی اور شاید سب سے خطرناک صورتحال کو دیکھنا ضروری ہے، اور وہ ہے وہ گھر جہاں اولاد ہی حاکم بن جائے۔ اب اس گھر کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ یہاں اولاد والدین کو حکم دیتی ہے، درخواست نہیں کرتی، ایک تحکمانہ لہجہ ہوتا ہے، کپڑے استری کر دو۔ یہاں رشتے کی ترتیب بالکل الٹ چکی ہے، احترام کی جگہ حکم نے لے لی ہے۔ اور یہ رویہ صرف یہیں تک نہیں رہتا، کھانے کے وقت بھی یہی ہوتا ہے۔ آواز آتی ہے، کھانا دے دو۔ یہ درخواست نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے جو صاف بتا رہا ہے کہ گھر کا کنٹرول اب کس کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر یہ جملہ آتا ہے جو ہر چیز کو الٹ کر رکھ دیتا ہے، میری بات سنو۔ مطلب اب والدین کی ذمہ داری سننا ہے اور اولاد سنائے گی۔ بس یہی وہ مقام ہے جہاں تربیت کا پورا نظام فیل ہو جاتا ہے اور خاندان کا ڈھانچہ بکھر کر رہ جاتا ہے۔ تو آخر اس بگاڑ کی جڑیں کہاں ہیں؟ پہلی وجہ تو ہے حدوں کا مکمل خاتمہ، کوئی باؤنڈری نہیں۔ دوسری، محبت کے نام پر ہر جائز اور ناجائز بات مان لینا۔ اور تیسری، اولاد کے اندر یہ شعور ہی پیدا نہ ہونا کہ وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو چلیں اب ان سارے ماڈلز کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں اور حل کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی اعتدال کے راستے کی طرف۔ یہاں دیکھیں تو پوری تصویر ایک دم صاف ہو جاتی ہے۔
یتیم خانہ جیسا گھر محبت کی کمی کی وجہ سے ایک جذباتی خلا پیدا کرتا ہے۔ مداخلت والا گھر یا تو بغاوت پیدا کرتا ہے یا گھٹن۔ اولاد کی حکمرانی کا نتیجہ بگاڑ اور خود غرضی کی صورت میں نکلتا ہے۔ صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، اعتدال والا گھر جو ایک بہترین شخصیت کی ضمانت دیتا ہے۔ تو پھر اصل سوال وہی ہے، حل کیا ہے؟ والدین کے لیے حل 3 سیدھی سادی باتوں میں ہے۔ محبت ضرور دیں لیکن اصولوں کے ساتھ۔ اولاد کی بات سنیں لیکن ساتھ میں رہنمائی بھی کریں۔ اور سب سے اہم، جہاں ضروری ہو وہاں نہیں کہنا سیکھیں۔ اور یہ ذمہ داری صرف والدین کی نہیں ہے، اولاد کے لیے بھی 3 باتیں اہم ہیں۔ گفتگو میں ہمیشہ اپنا لہجہ نرم رکھیں، اپنے والدین کے مقام اور ان کی حیثیت کو پہچانیں اور اپنی غلطی ماننے کی عادت ڈالیں۔ یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس بچے کو کبھی ڈانٹ ہی نہ پڑی ہو وہ دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور دوسری طرف جس سے صرف ڈانٹ ہی ملتی رہی ہو وہ محبت کو قبول ہی نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اصل تربیت صرف اور صرف اعتدال میں ہے۔ تو آخر میں بات وہیں آ کر ختم ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، کہ گھر صرف رہنے کی ایک جگہ کا نام نہیں، یہ شخصیت بنانے کی فیکٹری ہے، اور اگر اس فیکٹری میں توازن قائم رہے گا تو معاشرہ خود بخود سنور جائے گا۔ لیکن اگر یہیں بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتی۔